میری تنظیم کا نام تھا دی ینگ کرسچن فیلوشپ ورلڈ وائڈ. یہ پوری دنیا میں اس کا کام ہے. اس کا کام تھوڑا سا دوسرے لوگوں سے الگ ہے. یعنی عام مسیحوں میں اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. اس کا کام ہوتا ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں میں. اب جیسے پاکستان ہے تو اس میں صرف زیادہ کام اس کا مسلمانوں کے اندر ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ کام کیا جائے. لیکن بنیادی طور پر ہر آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جتنی بھی مسیحی تنظیمیں ہیں وہ لوگوں کو عیسائی بنا رہی ہیں. لیکن ہمارا کام یہ تھا ہی نہیں. یعنی ہماری تنظیم دنیا میں واحد تنظیم تھی جو ہندوؤں کو تو عیسائی بناتی تھی. ہندوؤں کو تو بپتسمے دیتے اور عیسائی کرتے, لیکن مسلمان کو عیسائی نہیں بناتے تھے. ہماری تنظیم میں مسلمان کو عیسائی بنانا ممنوع تھا. اس پہ پابندی لگی ہوئی تھی. میں کام کرتے تھے آپ؟ نہ کام مسلمانوں میں تھا. تو مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنانا تھا. یہ خاص الگ معاملہ ہے. کیا کرنا تھا؟ اس کو صرف اس کے ذہن کو مولڈ کرنا تھا, اسلام سے دور لے جانا تھا اس کو. یعنی اس کو تشکیک کا شکار کرنا تھا. تشکیک کا شکار کر کے اس کو وہ اس طرح کی ایک چیز بنا دینا تھا جس کا اللہ سے کوئی رابطہ اور تعلق نہ ہو. یعنی دین اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو. ایریا بنا دینا. دہریہ یعنی مسلمان تو رہے گا, نام تو اس کا مسلمانوں میں رہے گا, شمار مسلمانوں میں ہوگا, لیکن ہوگا نہیں وہ مسلمان. اچھا, یعنی اس کو دین سے دور کر کے پھر دوسری مشینری کے حوالے کر دینا. میں نے چھوڑ دیا نا. اب وہ جانے اس کا کام جانے, ہمارا کام کا ہی نہیں ہے وہ. البتہ کچھ مسلمانوں کو جو بہت زیادہ ہائی ایجوکیٹڈ وغیرہ لوگ جو ہوتے تھے ان کو دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے کام کا بڑی برادری کا بندہ ہے, ایکٹ بندہ ہے. اس کی پوری معلومات جب تک نہیں ملتی تھی تب تک کام نہیں کرتے تھے. مل جاتی تو پھر اس کو عیسائی بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کو عیسائی بنائیں گے تو یہ اپنی برادری میں اگر لوگوں کو عیسائی نہیں بنائے گا لیکن بگاڑ تو دے گا, برباد کر دے گا, ان کے ذہن کو اسلام سے ہٹا دے گا. یہ ہماری تنظیم کا بنیادی کام مسلمانوں میں یہ تھا کہ ان کو اس طرح کی ایک مخلوق بنانا تھا. یہ ہمارا نعرہ تھا کہ مسلمان کو وہ مخلوق بنا دو جس کا اللہ سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو. تو اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ بہت پہلے پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بنیاد ڈالی گئی تھی. ولیم زویمر ایک پادری صاحب تھے بڑے, وہ یہاں کام کرتے تھے بطور مشنری ایشیا میں, انڈیا میں, ہندوستان میں. تو انہوں نے ایک کانفرنس ہوئی تھی بڑی, پادری ساری دنیا کے جمع ہوئے قاہرہ میں. پھر اس میں یہ بات چیت ہوئی کہ مسلمانوں میں کام کا طریقہ کار اپنایا جائے زیادہ سے زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک فگر بنا کے دیا اور انہوں نے بنا کے دیا کہ اتنا اماؤنٹ اگر مجھے دیا جائے تو میں مسلمانوں میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. میں مسلمانوں میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے سارے مشنری سارے دنیا کے جو جمع ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو فنڈ دیں گے, اور ان کی مرضی کے مطابق جو انہوں نے پیسے مانگے تو وہ ان کو دیے گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا رزلٹ کب آئے گا؟ تو انہوں نے کہا اگلے سال کی کانفرنس میں اپنے سارے جو فگرز پیش کروں گا, اپنی کارکردگی ساری ظاہر کر دوں گا تم لوگوں پر. تو اگلا سال گزر گیا. سال کے بعد سب لوگ جمع ہوئے, سارے مشنریز پوری دنیا کے, یہ بھی تشریف لائے. پوچھا گیا جی بتائیے آپ نے کتنے لوگوں کو, مسلمانوں کو عیسائی بنایا؟ ان کا جواب بڑا حیران کن تھا. انہوں نے کہا ایک کو بھی نہیں. انہوں نے کہا ایک کو بھی نہیں. تو پیسے؟ انہوں نے کہا پیسے سارے خرچ ہو گئے. مشنری نے کہا کہ آپ نے پیسے بھی سارے خرچ کر دیے, آپ نے ہم سے بات کی تھی کہ میں مسلمانوں میں کام کروں گا اور آپ نے پیسے بھی خرچ کر لیے, اتنا اماؤنٹ بتایا ہم نے, اتنی بھاری رقم آپ کو دی وہ بھی خرچ ہو گئی اور مسلمان ایک بھی عیسائی نہیں بن سکا. تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے تھوڑی پیسے لیے تھے کہ میں مسلمانوں کو عیسائی بناؤں گا. اس نے کہا آپ لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں, اس کے الفاظ جو ہیں دنیا کی بڑی بڑی سیمنریز میں جو ہے وہ تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں. ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کے الفاظ ہیں کہ میں مسلمانوں کو اتنی بڑی فضیلت کے قابل ہی نہیں سمجھتا جو فضیلت ہم مسیحوں کو یسوع کے خون میں دھلنے کے سبب سے حاصل ہوئی ہے. اللہ اکبر, یہ بات میرے کو پہلے بھی کسی نے بتائی تھی یہ بات. تو وہ پرنٹ بھی ہو چکی ہے اس میں, ضرب مومن میں. اچھا. انہوں نے کہا کہ
میں اس بڑی فضیلت کے قابل نہیں سمجھتا مسلمانوں کو. تو وہ سارے مشنری خوش ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ خوشی تو ہوئی لیکن تم نے کیا کیا؟ پیسے کہاں خرچ کیے؟ اس نے کہا پیسے میں نے ان کے دماغ کو خراب کرنے پر لگائے ہیں، ان کو دین اسلام سے دور لے جانے والے سارے کام میں نے کیے ہیں، یعنی بڑھاوا دیا ہے ان سارے کاموں کو، وہ سارے عمل جو اسلام اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، بالکل سنت میں نے ان کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ سارا پیسہ خرچ کیا. تو آپ کی جو تنظیم تھی اس کا بھی ایجنڈا میرا ایجنڈا یہی تھا، ہمارا کام ہی یہی تھا، نہ صرف ذاتی طور پر لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے دماغ کو شکوک و شبہات میں لے جانا. مثلا میرا کام یہ تھا کہ میں تمام جتنے بھی مسالک ہیں ان کے وہ کتابیں جو فتاواؤں پہ مشتمل ہیں ایک دوسرے کے خلاف، خاص طور پر ان کو استعمال کرنا نفرت پھیلانے کے لیے. پھر اس کے بعد جیسے پرانے جو فتواؤں کی کتابیں ہیں، فتاوی عالمگیری، درمختار وغیرہ، ان کو اٹھا کر وہ مسائل جن پر اہل حدیث تنقید کا نشانہ جن مسائل کو اٹھا کر کرتے ہیں، جن پر بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی، ان کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے شکوک و شبہات کے لیے پیش کرنا کہ دیکھو یہ کوئی دین ہے. یا بریلویوں کی وہ کتابیں اٹھا کر جس میں انہوں نے یہ اقرار کر لیا، یہ کتابیں لکھ ماری. کافی کتابیں استعمال کرتا تھا جس میں وہ کہ یہ روایتیں بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھنگار مبارک پھینکا کرتے تھے تو صحابہ ہاتھوں پر جھپٹ جھپٹ کر لیتے تھے اور کھا جاتے تھے. ایک بار جو ہے بول مبارک فرمایا تو صحابہ نے وہ جھٹ سے اٹھا کر پی لیا، یہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی ساری روایات کو اٹھا کر کتابوں کو لوگوں کے سامنے رکھنا کہ یہ دیکھو یہ کیا. تو آپ مسلمان بن کے ان میں کام کرتے تھے؟ عیسائی ان کو پتا ہوتا تھا کہ آپ مسیحی ہیں؟ ہاں، بعد میں جا کے پتا چلتا تھا. میں تو پہلے تو اپنا تعارف ہی نہیں کراتا تھا، بیٹھ کے بات چیت کرتا تھا، بسوں میں لوگوں سے رابطے کرنا، عام طور پر کسی کی واقفیت کے بنا پر دعا سلام کرنا، اور اس طرح سے کسی کے پاس جانا کہ میں مسیحی ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی کیجئے. مجھے یہ چند کتابیں ملی ہیں، یہ پڑھ کر تو میرا ذہن خراب ہو گیا ہے، میں تو اسلام کے بارے میں بہت زیادہ وہ شکوک و شبہات میں آ گیا ہوں. آپ کے پاس کیا ہے؟ اس طریقے سے. اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جس نے یہ کتاب لکھی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ فرقہ کیسا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی باتیں لکھی ہیں یا ان کے بارے میں ایسی روایات تحریر کی ہیں، یہ کون سے ہیں؟ اور یہ جو اس طرح کے فتاوے دیے گئے ہیں یہ کیا ہے؟ مجھے یہ کتاب ملی ہے، میں دکھا تھا یہ کتاب ملی ہے، آپ اس کے بارے میں تبصرہ کریں، کوئی بیان دیں. تو یہ طریقہ کار تھا. اس سے میں مل بیٹھتا تھا اور اچانک ہی وہ میرا ہمدرد بن جاتا تھا. جب اس کے مخالف مسلک کی میں کتاب اس کو دکھا رہا ہوں تو وہ میرا ہمدرد بن رہا ہے اور بڑی چاہت سے مجھے ساری باتیں کہ یہ بڑے بدماش ہیں، یہ یوں ہیں، یہ یوں ہیں. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ فلاں بندہ کس مسلک سے مکتب بگڑتے ہیں؟ معلومات کرتے تھے، سب سے پہلے معلومات کرتے تھے کہ فلاں بندہ کس مسلک کا ہے. اچھا، پھر اس کے مخالف کتب لے جا کر اس کے سامنے رکھنی اور اسے دعا سلام کرنے کی بھائی میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوا، ذہن میرا بنا مسلمان ہونے کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ کتابیں کسی نے پکڑا دی. تو اس کی پھر آپ کوئی مالی معاونت بھی کرتے ہیں؟ ہاں، پھر اس طرح سے کام جب کسی کو کمزور، اس کے لیے ہمارے پاس میری تنظیم کے پاس مختلف شعبے تھے، اس کے لیے الگ الگ شعبے تھے ہمارے پاس. کالج میں کیمپس منسٹری ہوتی تھی ہماری اسکول کالج کے اندر، اس میں ہمارے بچے جو ہے وہ کام کرتے تھے ان کے ساتھ. وہاں پر کسی کو کمزور مالی حالات کے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے تھے، ان کی مدد کرنا شروع کر دیتے تھے ہم لوگ کہ یہ کس طرح سے اس کی مدد کر کے اس کی ہمدردیاں حاصل کر لیتے تھے. تو پھر اس کے گھر میں چلے جاتے تھے، اس کی گھریلو امداد کرتے تھے گھر میں جا کر اس کی. اسی طرح سے الگ الگ جو شعبے تھے ان کو میں نے منسٹریوں کا نام دیا ہوا تھا. الگ الگ منسٹری تھی، اس کا ایک الگ سربراہ بنایا ہوا تھا میں نے، وہ اپنے شعبے کو سنبھالتا تھا، اپنی منسٹری کو وہی سنبھالتے تھے. اس میں ہم نے مزارات کی ایک منسٹری بنا رکھی تھی، محرم کی ایک منسٹری بنائی ہوئی تھی، عید میلاد النبی کی ایک منسٹری تھی ہماری. یعنی وہ اسی موقع پہ سرگرم ہوتے ہیں؟ اسی موقع پر ان کا کام اسی موقع کے لیے ہوتا تھا.
کہ جیسے جیسے جو بھی ایونٹ آتا تھا اس طرح کا اس میں وہ جا کے شمولیت اختیار کرتے تھے. محرم میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا تھا. مزارات منسٹری جو تھی اس پہ بہت زیادہ پیسہ ہمارا خرچ ہوتا آپ تھا. کو فنڈ کون کرتا تھا؟ باہر سے سارے فنڈز آتے تھے. ابھی بھی باہر سے آتے ہیں؟ سب کو باہر سے ہی آتے ہیں. یہاں تو سب بھوکے ننگے ہیں. یہاں کے جتنے بھی عیسائی ہیں وہ سب بھوکے ننگے. اب بھی وہ باہر کے امداد کے منتظر رہتے ہیں. یہ سارا کھیل پیسوں کا ہے. پاکستان میں سارا ڈرامہ جو چل رہا ہے نا, جو جتنی زیادہ بکواس کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ان کی نظر میں معتبر اور بہترین اور زبردست کارکردگی والا بن جاتا ہے. جیسے سیمی سیمسن ہو گیا. جی جی, یہ اس طرح کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو جوشوا ہے, جوشوا اسلم, جی, یہ میرے ساتھ دھکے کھاتا تھا. دھکے کھانے والا ڈگ روڈ پر میرے ساتھ کام کرتا تھا. ڈگ روڈ پر جو ہے وہ اس کا ایک معمولی سا کچا گھر تھا. بھنگی کی اولاد ہے. جان یعقوب بھی ایسا ہی ہے بس. جی, یہ ہیں کیا, مطلب بنیادی طور پر اکثریت جو ہے, یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ جو ہیں وہ یہ جھاڑو پھیرنے والے یا گٹر نکالنے والے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اکثر ایسا ہے. اکثر یہی پیشہ اختیار کیا اکثر لوگوں نے, اور یہ ان لوگوں نے اختیار کیا جو اصل میں در حقیقت قدیم زمانوں سے ہی یہ کام کرنے والے تھے, پرانے. انہوں نے اپنے آبا کی روایت کو ترک نہیں کیا. جی, اور زیادہ تر لوگ جو تھے ان میں وہ اصل میں کچھ اچھی قومیں بھی ہیں عیسائیوں میں, مطلب بڑی عزت والے لوگ بھی ہیں. عزت دار خاندان جو زمیندارا کرتے تھے شروع سے, آج بھی وہ زمیندارا کرتے ہیں. کچھ ایسے تھے جو مزدوری کرتے تھے تو آج بھی مزدوری ہی کر رہے ہیں, یعنی کھلی مزدوریاں. کوئی بوریاں اٹھا رہا ہے, کوئی بٹھوں پہ مزدوری کرتا ہے. اینٹیں بنانے کا کام بہت زیادہ عیسائی کرتے ہیں. جی, لیکن وہ کبھی جھاڑو مارنے والوں کے ساتھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں. یعنی ہندوؤں کی طرح طبقاتی سسٹم. بالکل طبقاتی سسٹم ہے. جس طرح میں نے خوشپوریوں کا نام لیا, خوشپوریے جو ہیں وہ جھاڑو پھیرنے والے سے سخت شدید نفرت کرتے ہیں. خوشپوری گاؤں ہے خوشپوریے. اچھا, اس طرح جو گاؤں کے رہنے والے جو اکثر عیسائی ہیں جو زمیندارا کرتے ہیں, کھیتی باڑی, وہ ان جھاڑو پھیرنے والوں سے رشتہ ناتا کوئی تعلق نہیں رکھتے. اکثر شہروں میں رہنے والے جو نوکری پیشہ پرانے شروع سے ہی نوکری پیشہ لوگ جو ہیں, یعنی کہ جھاڑو والے نہیں, جو ملازمتیں وغیرہ کرتے ہیں, جو دوسری ملازمتیں کرتے ہیں, وہ ان جھاڑو پھیرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اور اکثریت ان کے علاقوں میں بھی نہیں رہتی. جہاں عام عیسائی رہتے ہیں وہاں وہ جو الگ طبقے کے لوگ ہیں وہ ان علاقوں میں ہی نہیں رہتے, قریب بھی نہیں جاتے ان کے, ان کی دعوتوں میں شریک نہیں ہوتے. بلکہ اب تو یہاں تک ہے کہ اندرون میرپور خاص میں چلے جائیں گے آپ تو آپ کو بالکل الگ چرچ ملے گا جس میں جھاڑو پھیرنے والوں کا چرچ الگ ہے اور خوشپوریوں کا چرچ الگ ہے. خوشپوریوں کے چرچ میں جھاڑو پھیرنے والے نہیں جاتے, اگر چاہے وہ کتنا بھی چندہ دیں تب بھی نہیں جا سکتے. اور خوشپوری ان کے علاقوں میں جو چرچ بنے ہوئے کچھ بھی ہو جائے اس میں نہیں جائیں گے. ایک ہی فرقے کے لوگ ہیں, وہ بھی کیتھولک ہیں, دوسرے بھی کیتھولک ہیں, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب بالکل ترک ہے. اب یہاں تک طبقاتی نظام تھا کہ میں جب ان لوگوں میں جایا کرتا تھا بطور پادری, اپنے لوگوں میں بھی جانا پڑتا تھا, تو میرے بیوی بچے تک مجھ سے ناراض ہوتے تھے. میری بیوی بہت سخت ناراض ہوتی تھی مجھ سے. وہ کہتی تھی, میں جب میں گھر میں آتا تھا تو یہ حقیقی بات بتا رہا ہوں, حالانکہ یہ بہت عام عیسائیوں کو بیچاروں کو نہیں پتا ہے, یہ حقیقی بات ہے کہ جب میں گھر میں آتا تو میری بیوی کہتی جوتی وہاں دروازے کے پاس, کپڑے وہاں اتارو اور فوراً باتھ روم کے اندر چلے جاؤ ننگے پاؤں, میں آپ کو کپڑے دے رہی ہوں, چینج کرو, نہا کے واپس پہ گھر میں آؤ. ان کپڑوں کے ساتھ آپ گھر میں داخل نہیں ہونا, آپ بھنگیوں کے گھر سے ہو کے آئے ہو. یعنی یہ نظام نفرتیں پائی جاتی ہیں, شدید نفرت پائی جاتی ہے, شدید. ہمارے مسلمانوں میں تو الحمدللہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان ہو گیا وہ مسلمان ہے, جی بالکل ایک ہی مذہب کے ہیں. تو یہ بات ایسی تھی, یہ ایسا معاملہ ہے, یہ پورے پاکستان میں موجود ہے. اندرون طور پر یہ ظاہر نہیں کرتے, لیکن اندرون خانہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. یہاں طبقاتی نظام بہت ایک دوسرے سے شدید نفرت ہے. میرپور خاص میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں, نوکری پیشہ, خوشپوریے, ان کا بالکل علاقہ الگ ہے میرپور خاص شہر میں. خوشپوریے عام علاقے میں نہیں رہتے, بالکل انہوں نے ڈفرنٹ مسلمانوں کے بیچ میں علاقہ اپنایا اور وہاں جا کے مکان بنائے, زمینیں خریدی, پلاٹ خریدی اور وہاں مکان بنائے اور چرچ بھی اپنا بنا لیا.
झाड़ू फेरने वालों का अलग इलाके हैं, उनकी कॉलोनी अलग है, उसको कॉलोनी कहा जाता है, अच्छा, नाम ही कॉलोनी। झाड़ू फेरने वालों में पढ़े लिखे लोग पैदा हुए, पढ़े लिखे लड़के, उनमें पादरी बने, वकील तक हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो वकील तक बन गए, इनमें से एक थी जो इनमें चले गए और वकालत उन्होंने की, वकील बन गए। लेकिन वो वकील जो है और टीचर जो है वो भी खुशपुरियों के साथ नहीं खाता। यानी ये बता रहा हूं कि हालात ऐसे हैं। तो बात यह कि सब लोग खराब नहीं, यानी ऊंचे लेवल के हैं, लेकिन बात यह कि जो निचले तबके के हैं उनकी एक अक्सरियत ये करती है कि वो सफाई सुथराई का काम, सफाई सुथराई का काम तो करती है, लेकिन ये खराबी, बदजुबानी, बददैनी, इस्लाम के खिलाफ बकवास, ज्यादा अक्सरियत ये छोटे तबके के लोग करते हैं। बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बिल्कुल रहते ही इनसे डिफरेंट हैं, अलग हैं, और वो इस तरह की कोई कामों में मुलवस नहीं होते। वो रहते ही मुसलमानों के इलाके में, सोशल मीडिया पे वो बहस में हिस्सा भी नहीं लेते। बहस में हिस्सा भी नहीं लेते और भाईचारा बनाकर मुसलमानों से रहते हैं। यानी नफरत नहीं रखते वो दिल में। वो ऐसी नफरत नहीं रखते, नफरत तो वो भी रखते हैं जी, कम कोई भी नहीं है, लेकिन इस तरह की नहीं कि वो उठकर नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करें, बुराइयां पैदा करें और जो है वो कुरान के बारे में कोई बद जुबानी करें, ऐसा कुछ नहीं। तो बहरहाल मैं बता रहा था कि मुख्तलिफ शोबे थे हमारे और मुख्तलिफ काम थे, इसमें बड़े बड़े काम थे। बाजारी मिनिस्ट्री थी, बसों में चलते हुए काम होता था, और अच्छा, मिनिस्ट्री के जितने भी कारकुन थे उन सबको तनख्वाह आप देते थे? सारे तनख्वाह वाले थे। तनख्वाह कितनी दी जाती थी? तनख्वाह आज से 12 साल पहले की बात है तो भी तकरीबन 12-14 हज़ार रुपए दिए जाते थे। और आपको कितनी तनख्वाह मिलती थी? बगैर तनख्वाह के थे। अच्छा, आप तो तंजीम के सरबराह थे तो हाँ, सारा। मेरी कोई तनख्वाह नहीं थी। अच्छा, मेरी बीवी भी मेरे साथ काम करती थी, लेकिन हमारी कोई तनख्वाह नहीं थी। अच्छा, आपने तस्वीर भी लगा रखी है अपनी? जी जी, वो तो वो मैंने खुद अच्छा, उसको। तो आपने अभी फरमाया कि आपका काम ये था कि मुसलमानों को वो मजहब से दूर कर देना। मजहब से हमारा तो काम जो सिर्फ- दूसरी मिशनरीज जो काम करती हैं मुसलमानों में, वो किसी एजेंडे के तहत काम करती हैं? असल में वो मुसलमानों को ईसाई बनाने के चक्कर में होते जी हैं, जी जी होते हैं। जी जी, मेरा सवाल भी यही है कि आपने फरमाया कि एक तरफ तो ये ईसाई हजरात जो है वो मुसलमानों को मसीही बनाना पसंद नहीं करते, जी। और दूसरी तरफ जो है इनकी एक तंजीम है जो बनाना पसंद नहीं करती, सिर्फ एक है, एक बाकी तंजीम है। सबका एजेंडा ये है कि कन्वर्ट कर दिया जाए। कन्वर्ट किया जाए। अच्छा, कन्वर्जन पर सबका जोर है। उसमें ये लोग जो बाकी तंजीमों के थे वो हमारे छोड़े हुए लोगों के पीछे पड़ जाते थे। अक्सर दिखता था कि हमने जिनको खराब करके छोड़ दिया, अब ये उन पर जाके हाथ साफ करते थे। लेकिन अक्सर गरीब तबके के लोग जो थे वो ईसाई बन जाते थे। क्या इसमें एक और बात है, आपका दूसरी मिनिस्ट्री वालों से कोई लिंक हुआ करता सबसे था? सबसे पूरी सबसे दुनिया- लिंक होता था? पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में हर मिनिस्ट्री के साथ, हर चर्च के साथ मेरा राब्ता था, और हर चर्च को ये हिदायत थी कि वो मुझे अपनी जगह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने देगा, चाहे जितने अरसा भी करो। इसके लिए पूरी इजाजत थी, क्योंकि मकसद एक ही था। मकसद ये था कि असल में मुसलमानों, असल मामला था, हमारा मसला ये था कि शुरू से ईसाइयों ने एक चीज देखी थी जिस पर गहरा काम किया गया था। पूरी दुनिया का जायजा लेकर मुसलमानों की हालत का फिर ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। ये हालत ये थी कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका वो नमाज रोजे की तरफ रागिब है, और खुसूसी एक मामला है वो है जिहाद, जिहाद फी सबीलिल्लाह। जी जी बिल्कुल। जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरफ रागिब है एक तबका। मुसलमानों का एक तबका है, एक जहन है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, और ये उस बुनियाद पर है कि इससे जो हटा वो गुमराह हो गया। गुमराह हो गया और खत्म हो जाएगा। जी, जी, यानी बिल्कुल। खात्मा जिहाद से हटने नहीं है इस्लाम का। तो इस वजह से पूरी दुनिया में अगर कोई खतरा है, दुनिया के गैर मुस्लिमों को अगर वो खतरा महसूस करते हैं, जिनको अपने लिए खतरनाक जानते हैं, वो हैं जिहाद और नमाज वाले। नमाज की तरफ जाएगा तो वहां से वो कुरान की तरफ जाएगा, हदीस की तरफ जाएगा, वहां उसको मैसेज मिलेगा और वो जिहाद की तरफ आएगा, उसको समझेगा, जिहाद के फलसफे को समझेगा। यानी वो मस्जिद में आ गया तो वो माहौल में आ गया, माहौल तो में। माहौल में आ गया तो फिर वो हर जो है दीन के हर शोबे की तरफ रुख करेगा। रुख करेगा और उसको गलत नहीं जानेगा।
اور جب اس کو موقع ملے گا وہ اس کے لیے تیار ہوگا، ذہنی طور پر، وہ جسمانی طور پر وہ پوری طرح تیار ہوگا کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے میری طرف۔ یہ اصل ایسا معاملہ تھا، یہ سارے کام اس کے تھے کہ مسجد سے لوگوں کو ہٹا لیا جائے۔ مزارات کا شعبہ، محرم کا شعبہ، ربیع الاول کا یہ 12 ربیع الاول کا شعبہ، یہ سارے شعبے جو تھے ان شعبوں کا کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کو اس طرح کی خرافات کہہ دیں اس میں شامل کر دیا جائے اور اس میں بڑھاوا دیا جائے، تقویت ملے ان کو، کہ جس کی وجہ سے یہ نماز سے دور، مسجد سے دور، اصل میں مسجد سے دور چلے۔ مثال کے طور پہ محرم کے موقع پہ آپ کس طرح کام کیا کرتے تھے؟ پیسہ خرچ کرتے تھے، مختلف لوگوں کو کرائے پر لے کے آتے تھے جو ماتم کرتے تھے، دیگے چڑھاتے تھے، خود سبیلے لگاتے تھے، نیاز کی دیگیں، حلیم، بریانی، چنے یہ بانٹتے تھے، شربت کی سبیلے لگایا کرتے تھے، ٹھنڈے پانی کی، اس میں مواقع فراہم کرتے تھے، اور پھر لوگ پوچھتے تھے، اور پھر ہم جا کر ان لوگوں دیکھیں نا، جہاں مفت کا کھانا بچتا ہے نا، سب آتے ہیں، عام عوام آتی ہے، تو پھر وہ بات بھی سنیں گے آپ، پھر وہ سنتے بھی ہیں۔ جب وہ سنتے ہیں تو وہاں کیا سنایا جاتا ہے، ان سارے پروگرامز میں کیا سنایا جاتا ہے، لوگوں کو کس طرف لے کے جاتے ہیں لوگوں کو۔ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، محرم میں ہوتا ہے یا ربیع الاول کے ہوتے ہیں، یا مزارات پر جو میلے لگائے جاتے ہیں، 3 دن کا عرس ہوتا ہے، ان سارے کاموں میں، ان ساری باتوں میں لوگوں کو سکھایا کیا جاتا ہے، کس طرف آؤ، مسجد سے کنارہ کروایا جاتا ہے، یعنی وہ بیانات ہوتے ہیں، وہ تقاریر ہوتی ہیں، اس طرح کے مواد ان کو دیا جاتا ہے، فراہم کیا جاتا ہے کہ جس سے وہ لوگ مسجد سے، اصل میں مسجد میں ہوتا ہے ملا، عرف عام میں ایک لفظ ہے ملا، ہاں یہ بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے، ملا کہہ کے اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، یعنی کمتر سمجھا جاتا ہے اس لفظ کو، حالانکہ یہ کمتر نہیں ہے، تو بھی بہرحال عام طور پر لوگوں کو کہ ملا اس سارے کاموں کا دشمن ہے، اور ملا کا ٹھکانہ ہے مسجد، یعنی علماء سے بھی متنفر کرنا، یعنی یہی ہے نا، علماء سے متنفر اسی نہیں کریں گے تو مسجد سے کیسے ہوگا، علماء سے متنفر ہوگا تو مسجد سے دور جائے گا۔ یعنی جیسا طبقاتی نظام ہندوؤں میں اور ہندوؤں سے وہ عیسائیوں کے اندر آیا، وہی چیز جو ہے وہ مسلمانوں میں رائج کرنا چاہ رہے تھے، پیدا کی جا رہی ہے۔ جی جی جی۔ تو بہرحال اس طرح کے کاموں سے اصل معاملہ میں نے کیا بتایا کہ لوگوں کو مسجد سے دور لے جانا ہے۔ جب وہ مسجد سے دور جائے گا تو اصل معاملہ جو جس پہ مسلمان قائم رہے گا، اسلام قائم رہے گا، جی جی، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ بالکل۔ اس پر قائم نہ رہے، یہ اس پر قائم نہ رہے، اس سے دور لے جانا ہے اس کو، وہ عمل کروائے جائیں کہ یہ مسجد سے دور چلا جائے، جہاد سے دور چلا جائے۔ پھر اگر مسجد والا بھی بن جائے، مسجد والے بھی ہیں، لیکن پھر بھی جہاد کی روح ختم کر دی، یا پھر وہ باتیں پیدا کی جائے ان کے اندر کہ جی اس کی ضرورت تو خلیفہ کی موجودگی میں ہوگی۔ اور جس طرح آج کل کے لوگ جو باتیں بناتے ہیں، جس طرح اپنی تعویلات اور اپنے مقاصد کے لیے، جس طرح صرف لوگ فنڈز لے کر، یہ بھی بھاری فنڈز لے کر یہ داڑیاں بنا کے جو بیٹھے ہیں اور اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں نا، یہ بھی بھاری فنڈز لیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو تھا خبیث مردود ریاض گوہر شاہی، یہ میری تنظیم کا رکن تھا۔ اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں آپ سر؟ میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ حقیقی بات بتا رہا ہوں، یہ ہماری تنظیم کا رکن تھا، یہ ساری زمین جو اس نے کوٹری میں خریدی یہ سارا ہمارا پیسہ تھا۔ ہاں، کوٹری میں تو ان کا مرکز، یہ مرکز سے بنایا نا، یہ سارا پیسہ ہمارا تھا، پریس سے لگا کے میرپور خاص میں ہم نے ان کو دی حیدرآباد میں، جس پہ یہ کیونکہ دوسرے پریس والے ان کے یہ پمفلیٹ اور ان کا مواد پرنٹ نہیں کرتے تھے، شروع میں ہوتا تھا، بعد میں انہوں نے بند کر دیا۔ علماء نے جب ان پر دھیان دیا، مسلمانوں نے ان کے لٹریچر کو دیکھا تو مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، تو پریس والے کچھ غیرت میں آئے اور انہوں نے یہ کام سارے بند کیے تو پھر ان کو پریس سے لگوا کے دی گئی کہ خود پرنٹ کرو۔ یہ گوالا تھا، دودھ بیچنے والا، ایک بھینسوں پہ باڑے چلانے والا ایک چائل سا آدمی تھا، عیسائیت کی طرف راغب ہوا ایک چکر میں، ایک زنانی کے، یعنی یہ بھی عیسائی تھا، عیسائی ہو چکا تھا، مرتد ہو گیا تھا، لیکن مسلمانوں میں اسٹو نہیں کیا تھا۔ ہاں، اچھا، آپ اور اکثر ہم اس کو چرچ میں استعمال کرتے تھے، لاہور کے، اسلام آباد میں، کراچی کے چرچوں میں استعمال ہوا ہے، چرچوں میں آ کے اس نے تقریریں کی ہیں چرچز میں، جیسے یہ کیا نام ہے، قادری
نے اپنے چرچ اپنی مسجد کو عیسائیوں کے لیے خالی کیا، جس میں عیسائیوں نے آ کے طبلے بجائے، اور طاہر القادری نے کراچی کی مسجد میں طارق روڈ پہ. بالکل اسی طرح ہم اس کے لیے استعمال کرتے تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، اس کا کام ہی ہمارے ساتھ تھا. ریاض گوہر شاہی کا بھاری فنڈز ملتے تھے، اور بھی اس طرح کے بے شمار لوگوں کو بھاری فنڈز ہم دیتے تھے. لوگ پوچھتے تھے، یعنی کہ جو اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں مختلف فرقوں کے مسالک کے، ہم ان کو پیسہ دیا کرتے تھے. وہ پوچھتے تھے، ایک سوال کرتے تھے کہ آپ یہ پیسہ کیوں دے رہے ہو؟ تو ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ ہم بھاری رقم میں پہنچایا کرتا تھا. تو وہ اکثر ایک سوال ان کی زبان پر آ جاتا تھا. میں جا کے تعارف کرا تھا کہ میں